بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. بہت ہی اہم نوعیت کی خبریں. اس وقت ڈرائنگ روم کے اندر بند کمروں کے اندر جو میچ چل رہا ہے اس میچ سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، کیونکہ باہر جو میچ چل رہا ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ باہر کیا میچ ہو رہا ہے اور باہر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ تو ہمارے سب کے سامنے ہے. کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. اور جو رپورٹنگ ہم پچھلے 75 سالوں سے میں اور میرے بڑے جو ہیں، یعنی کہ جو ہمارے صحافتی برادری ہے، پچھلے 75 سالوں سے جو رپورٹنگ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے کر رہے تھے، جو فلسطین کے عوام کے لیے کر رہے تھے، وہی رپورٹنگ ہمیں کرنا پڑ رہی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا بھی اس وقت وہی صورتحال ہے. پاکستان کے عوام کو وہی دکھوں مصیبتوں کا سامنا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو جن دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا پچھلے 75 سال سے ہے. پاکستان کے عوام پہ یہ غضب جو ہے پچھلے 13 مہینوں سے ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں سوائے ہماری عدلیہ کے. عدلیہ کو سلام کرنا چاہیے، عدلیہ کو سیلوٹ کرنا چاہیے، عدلیہ کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، اور ان کا ایک آدھ کمزور فیصلہ بھی آئے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے اور عدلیہ کو فل سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت واحد امید کی کرن جو ہے وہ ہماری عدلیہ ہے. پاک عدلیہ پائندہ باد، پاک عدلیہ زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے اور ان کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے. ان کو طاقت کی، عوامی قوت کی اشد ضرورت ہے. جتنی عوامی قوت، مورل سپورٹ پاکستان کے عوام ان کو فراہم کریں گے، وہ اتنا ہی تگڑا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، کیونکہ جو مافیاز ہیں، جو سسلین مافیاز ہیں، گاڈ فادر ہیں، وہ ان کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو کل ایک دھمکی دی گئی اور وہ سرکار کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا اور سرکاری مشینری، حکومتی مشینری استعمال کی گئی، تمام وسائل، تمام ادارے اس دھمکی کے پیچھے کھڑے اور کھلم کھلا چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز اور اعلیٰ عدلیہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور بتایا گیا کہ اصل ہم ہیں، آپ نہیں. نہ ہم آئین کو مانیں گے، نہ قانون کو، نہ دستور کو، نہ فیصلوں کو، نہ پاکستان کے عوام کو، نہ جمہوریت کو، نہ الیکشن کو، نہ ووٹ کو. تو اس لیے یہ ریزسٹنس، جو مزاحمت ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے. واحد ادارہ بچا ہے عدلیہ، جس پہ ابھی قبضہ نہیں ہو سکا ابھی تک. وہ فتح تو بہت دور کی بات ہے، فتح نہیں ہو سکے گا. اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہوگا. کیونکہ صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں بند کمروں میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے. خبریں بہت ہیں، خبریں ذرا سن لیجئے پہلے تو. اس وقت جو گرفتار افراد کی تعداد ہے پاکستان بھر میں، گرفتار افراد کی تعداد 8 سے 10 ہزار تک پہنچ چکی ہے. یعنی پاکستان کی جیلوں میں اس وقت سیاسی قیدیوں کی تعداد 8 سے 10 ہزار تک پہنچ چکی ہے، اور ان میں رہنما بھی ہیں. ان میں عمران خان صاحب کے وفاقی اور صوبائی کابینہ کے وزراء بھی شامل ہیں، اور باقی سب کے سب لوگ بھی شامل ہیں. ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں، سینیٹرز شامل ہیں. یہ عدالتیں، اور ان کو اٹھایا گیا. اور ہمارے جرنلسٹ، صحافتی برادری کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سر فہرست عمران ریاض خان ہیں. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے. عدلیہ اب ان غیر آئینی، غیر قانونی اور فاشسٹ طرز حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ کا گریبان پکڑا گیا، عدلیہ کے شیشے توڑے گئے، عدلیہ کے دروازے توڑے گئے، عدلیہ کی توہین کی گئی، اور عدلیہ نے اس پہ سخت ترین رد عمل دیا ہے اور ایک شٹ اپ کال دی ہے. اور اس شٹ اپ کال کا اتنا غصہ ہے کہ اب یہ لوگوں کو بغیر مقدمہ درج کیے ہوئے گرفتار کر رہے ہیں. بغیر مقدمہ درج نہیں ہوتا، ریکارڈ پہ لاتے نہیں ہیں، اور ان کو مختلف جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے فاشسٹ طرز حکمرانی کی بدترین مثال. لیکن ہو کیا رہا ہے بند کمروں میں؟ صورتحال قابو میں نہیں آ رہی. اتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، گھروں سے خواتین کو اٹھا لیا گیا، نوجوان بچیوں کو اٹھا لیا گیا. وہ کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں، مائیں کس حالت میں ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان تک ایکسیس نہیں ہے. ایون وکلا کو بھی ان تک رسائی نہیں ہے. فیملی ممبرز کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کچھ نہیں بتایا جا رہا. عمران ریاض خان کس حالت میں کچھ نہیں پتہ، کسی کو کچھ نہیں پتہ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی دھاک بٹھائی جائے اور ایک گیٹ ٹوٹنے کا انتقام جو ہے وہ پوری قوم سے لیا جائے. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں، وہ حقائق یہ سامنے آ رہے ہیں کہ چلیں یہ حقائق بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا کرنٹ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے. تو فواد چودھری صاحب، فلک ناز صاحبہ، اور ہماری یاسمین راشد صاحبہ، شیریں مزاری صاحبہ، ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا. یاسمین راشد صاحبہ جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہیں اور ان کی گراں قدر خدمات ہیں،
ان کو رہا کرنے کے باوجود گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، سانس ان کو نہیں آتا، اور وہ سخت ترین مصیبت میں، سخت ترین پریشانی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں ان کو ویل چیئر پہ ایک گھمایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ پاکستان کے عوام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تمام رہنما جو اس وقت گرفتار ہیں، ان سب سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، سب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ واپس کر دیں، اور آئیں ایک نیا جہاز ہم بناتے ہیں، اس نئے جہاز میں ہم آپ کو سوار کرتے ہیں، اور وہ جہاز جو ہے، وہ کشتی جو ہے، اس کو ہم کنارے کے پار لگائیں گے، اور وہی کشتی ہم کامیاب کروائیں گے۔ یہ اس وقت کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ابھی تک آخری اطلاع آنے تک کوئی ایک ممبر بھی اس کے لیے راضی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری خواتین ہمارے بیڈ روم، ہمارے ڈرائنگ روم، ہمارے گھر کے دروازے تک تو توڑ دیے، شیشے توڑ دیے، کھڑکیاں توڑ دیں، بیڈ روم کے اندر جا کے ہمارے بچوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا، دوپٹے نوچ لیے گئے، تو اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جناب عدلیہ کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ فواد چودھری صاحب کو آج عدالت نے رہائی کا حکم دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ، فلک ناز کو رہائی کا حکم دیا، شیریں مزاری کو رہائی کا حکم دیا، اور فواد چودھری کو جیسے ہی رہائی کا حکم دیا اور وہ عدالت کے احاطے سے باہر نکلے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی اور اٹھانے کی کوشش کی گئی، وہ دوبارہ بھاگ کر دوبارہ عدالت کی پناہ میں چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں، اور اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ کس طریقے سے ہم کنٹرول حاصل کریں اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو مسخر کریں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اس کی ریزن بڑی واضح ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہوا، جو پلاننگ ہوئی ہے، یہ ذرا سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے ریاستی مشینری جس طریقے سے بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، حکومتی مشینری کا ایک بنیادی ٹارگٹ پہلے سیٹ کیا گیا، پہلے ٹارگٹ یہ، کیونکہ پچھلے 13 مہینے سے اس کی وجہ جنرل باجوہ اور مریم اور نواز اور شہباز اور زرداری صاحب، ان تمام صاحبان کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جڑ سے کاٹ دینا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی۔ جنرل باجوہ نے بہت کوشش کی کہ اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے، کیونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ان کو ایکسٹینشن ملنا تھی، اور لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملی۔ اس لیے ان کی موجودگی میں ہی انہی کے دور میں یہ جو ہوا تھا قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب پہ، وہ بھی انہی کے دور میں ہوا تھا، جس کی ایف آئی آر ابھی تک عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق وہ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی، اور وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آگے پیچھے کر دی گئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بنیادی اصل ہدف جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر کے باہر پھینکنا، وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور اس کے لیے بے شمار مقدمات درج کر کے دیکھ لیے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ریاستی اور حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کریں گے، اور عمران خان صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، اور وہاں پہ گلتے سڑتے رہیں گے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جنرل باجوہ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے بعد ہی جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو گالم گلوچ شروع کر دی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکمراں اتحاد نے حکومت میں ہوتے ہوئے، اور کہا گیا تھا کہ یہ کون ہے سہولت کار اور کیوں سہولت فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ ابھی بھی اسی طرح کا کام کیا جا رہا ہے، یہ ابھی بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو ابھی بھی فوج پہ اور فوجی قیادت پہ بہت زیادہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں، بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور اس پہ اب نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے افواج پاکستان، مسلح افواج کا نقصان ہو رہا ہے، اور مسلح افواج کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ اب سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے، ان کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2-3 بیٹھکیں جو ہوئی ہیں اس میں یہ واضح طور پہ یہ سوچ حاوی رہی کہ جناب ہم اس سارے پولیٹیکل نیریٹو، حکومت کے پولیٹیکل نیریٹو کا، اور حکومت کے پولیٹیکل اقدامات کا، اور حکومت کا اپوزیشن اور عوام کے درمیان اٹھائے جانے اور صحافیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کا ہم کیوں حصے دار بن رہے ہیں؟ ہم اس کا حصے دار ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہمیں اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، اور اے پولیٹیکل نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ تاثر، یہ پرسیپشن بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ یہ بات مسلسل ہو رہی ہے، بند کمروں میں ہو رہی ہے، اور بند کمروں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہو رہی ہے، چھوٹے اجلاسوں میں، بڑے اجلاسوں میں، اور ان سے بڑے اجلاسوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کب یہ حاصل ہوتی ہے، یہ شعور کب آئے گا کہ جناب بہت ہو گئی، بس کافی ہو گئی ہے،
اب آگے بڑھیں، لیکن آگے بڑھا نہیں جا رہا۔ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اور وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، لیکن یہ ایک بڑی پوری پلاننگ کی گئی ہے، اس پلاننگ کے تحت ہی یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا جو میں نے کہا ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا تھا، یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ اب اس کے لیے انہوں نے 2-3 دفعہ چیک کیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں، آپریشن شروع کیا گیا، عدالتیں درمیان میں آ گئیں اور عدالتوں نے اس کو روکا، پھر ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی آ گئی، ہمارے دوست ممالک آ گئے، دوست ممالک نے زمان پارک آپریشن رکوایا، دوست ممالک نے زمان پارک آپریشن رکوایا، ورنہ خون خرابہ ہی خون خرابہ تھا۔ اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کا، یہ سارے ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہی ہے کہ پارٹی توڑی جائے، پارٹی ٹوٹ نہیں گئی، سوائے ایک وکٹ ابھی تک گری ہے اور وہ بھی کراچی سے محمود مولوی صاحب کی، اور انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے 9 مئی کا کہا ہے۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، ری آرگنائز کر رہے ہیں، ری تھنکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں رپورٹس منگوائیں اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدامنی کی طرف نہیں جانا، لیکن ایک میں نے بتایا کہ چیک کیا گیا، ٹمپریچر چیک کیا گیا کہ عمران خان ہی ڈیڈ لائن ہے، جی ہاں عمران خان ہی ڈیڈ لائن ہے، کتنا رد عمل آئے گا، اتنا رد عمل آئے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو معلوم ہے کہ سانحہ مال ٹاؤن ہوا تھا، 14 معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر گلو بٹ جو ہے سرکاری سرپرستی میں گلو بٹ آیا اور اس نے تباہی مچائی اور خوف و ہراس پھیلایا، اور پولیس کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی، کوئی مجرم، کسی مجرم کو سزا نہیں ملی، وہ سب کے سب دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور وہی کچھ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو وہی سین نظر آئے۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر ہیں ایسے جو کہ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کے ذریعے، کوئی ایسا اسکرپٹ، ڈرٹی اسکرپٹ کے ذریعے یہ ساری چیزیں مقصد اچیو کیا جا سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کا، عمران خان پر پابندی لگانے کا، اس کو جیل میں ڈالنے کا، اس کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کا، یہ اس کے لیے یہ سارے کا سارا، کیونکہ عمران خان کا تو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، گریبان پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، یہ ساری کی ساری مناظر جب آئے سامنے تو اس کا رد عمل، فطری رد عمل جو ہے وہ آنا تھا، لوگ نکلے اور اس میں کچھ لوگ ایسے شامل ہوئے جنہوں نے یہ سب کچھ کام کیا، اور آنن فانن اس کے بعد اور پھر اس کے بعد کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا گیا کسی قسم کا، آنن فانن پھر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ کچھ علاقوں میں تو فائرنگ کی گئی، لیکن کچھ علاقوں میں فائرنگ نہیں کی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، ابھی انویسٹیگیشن ہوئی، جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی، اور اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دینے کا جو سوچا جا رہا ہے، عام سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت اور اسپیڈی ٹرائل کے ساتھ سزائیں دینے کا، یہ ایک اور بھی خوفناک معاملہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ولاگ میں کہ سب کچھ کیسے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ابھی بھی جو ہے اس پہ اتفاق نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پابندی، اس کے لیے جواز نہیں ہے، مواد نہیں ہے، اور خاص طور پہ جوڈیشری کی طرف سے وہ ایسا کسی بھی ڈرٹی گیم کا اور کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدام کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گالیاں بھی سن رہے ہیں، وہ دھمکیاں بھی سن رہے ہیں، وہ سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، آج غائبانہ نماز جنازہ جتنے بھی اس جلاؤ گھراؤ میں، اس پرتشدد کارروائیوں میں جتنے بھی پاکستانی شہری جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی نام دے لیں، اور ان تمام لوگوں کی غائبانہ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ تو صورتحال بڑی واضح ہے کہ جو زبردستی ایک کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ زبردستی کا کام ہونے نہیں جا رہا۔ اس لیے جناب ہمت کیجئے، اور پاکستان کے عوام اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنی جمہوری اور آئینی اور سیاسی حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔